فوریکس ریٹیل کی تاریخ۔ اس مرحلے پر آپ فوریکس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں۔ آپ فوریکس ٹریڈنگ شروع کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ حقیقی اکاؤنٹ کھولے بغیر اپنے سفر کا آغاز نہیں کر سکتے، جس کے لیے ایک بروکر کا ساتھ بہت ضروری ہے جو آپ کو آپ کی انفرادی ضروریات کے مطابق بالکل درست سروسز مہیا کر سکے۔ چنانچہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس سیکشن میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپ کو بروکرز کا انتخاب کرنے کے لیے بالکل درست چیزیں بتائیں گے جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن پہلے ہم تاریخ کے صفحات کو الٹیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ بروکر کس طرح ہماری زندگیوں میں آئے۔ سب سے پہلے بڑی طاقت انٹرنیٹ کا نام لینا ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو سمجھیں۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر اور forex.urdu.com، جی ہاں، یہ سارے کے سارے بہت شاندار ہیں، لیکن ہم دراصل اس سب سے بڑے تحفے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک فوریکس ٹریڈرز کے لیے بیش قیمت ہے، جس کا درست استعمال ایک فوریکس ٹریڈر کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ریٹیل فوریکس ٹریڈنگ۔ در حقیقت فوریکس کے چاہنے والوں کا جنم نہ ہوتا اگر دنیا میں آن لائن فوریکس بروکرز کا وجود نہ ہوتا۔ 90 کی دہائی میں فوریکس مارکیٹ میں شرکت کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اور اس کی وجہ ٹرانزیکشن کاسٹس کا بہت زیادہ ہونا تھا۔ اس وقت حکومت ٹریڈرز کے ساتھ سخت ترین والدین جیسا رویہ رکھتی تھی اور ہر طرح کے ایکسچینجز پر ایک سخت نظر رکھتی تھی اور بعض سرگرمیوں پر تو پابندی بھی تھی۔ چنانچہ ٹریڈرز کھل کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد FTC نے فیصلہ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، انف از انف۔ انہوں نے بہت سارے بل پاس کیے اور ان کا نام کموڈٹی ایکسچینج ایکٹ کے نام سے منظور کیا اور کموڈٹی فیوچرز ماڈرنائزیشن ایکٹ کے تحت آن لائن فوریکس بروکرز کے لیے دروازے کھول دیے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ دنیا بھر میں ہر شخص کے لیے ویب تک رسائی کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ایک فوریکس بروکر کے ساتھ اپنا فوریکس اکاؤنٹ کھولنا بہت سادہ اور آسان ہے۔ بہت سارے فوریکس بروکرز ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں اور یہ سب فوریکس انڈسٹری کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن اب یہاں آپ کے لیے بہت ساری چوائسز ہیں۔ یہاں اب بھی بہت مشکل ہوتی ہے کہ اچھے اور پروفیشنل بروکرز اور دھوکے بازوں کے درمیان کس طرح فرق کیا جائے۔ ہماری معلومات ان دھوکے بازوں کے بارے میں اب کم نہیں ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں۔ یہ بکٹ شاپس کے نام سے بہت مشہور ہیں اور ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو ذرا گہرائی سے بعد میں دیکھیں گے اور ان کے بارے میں بعد میں مزید بات کریں گے۔ دلالوں کی مختلف اقسام۔ جیسے آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے مینو طلب کرتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ وہ آپ کو کون کون سے کھانے آفر کر رہے ہیں، الا یہ کہ آپ یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہوں یا کسی نے آپ کو یہ ریسٹورینٹ متعارف کرایا ہوا ہو۔ اسی طرح بروکرز کی تلاش کے لیے آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ضروری ہے۔ بروکرز کی دو مرکزی قسمیں ہیں، ڈیلنگ ڈیسک یعنی DD اور دوسرا نو ڈیلنگ ڈیسک یعنی NDD۔ ڈیلنگ ڈیسک بروکرز کو عام طور پر مارکیٹ میکرز بھی کہا جاتا ہے، جبکہ نو ڈیلنگ ڈیسک ECN اور STP میں مہارت رکھتے ہیں۔ ڈیلنگ ڈیسک بروکر کیا ہے اور اسے مارکیٹ میکر کیوں کہتے ہیں؟ وہ بروکرز جو ڈیلنگ ڈیسک کے ذریعے ٹریڈ کرتے ہیں وہ اسپریڈ کے ذریعے رقم کماتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کے برخلاف ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ انہیں مارکیٹ میکرز بھی کہا جاتا ہے۔ ڈیلنگ ڈیسک بروکرز وہ ہیں جو حقیقتاً مارکیٹ کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں اور اپنے کلائنٹس کے لیے مصنوعی ایکسچینج ریٹ آویزاں کر دیتے ہیں۔ آپ غالباً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مارکیٹ میکرز سیل اینڈ بائی کوڈ مہیا کرتے ہیں جو کہ ٹریڈر کے فیصلوں کے بالکل الٹ کام کرتے ہیں۔ مارکیٹ میکرز مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اسپریڈ فکس کرتے ہوئے رسک کی شرح کم سے کم ہونی چاہیے اور وہ اسی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ بعد میں یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے بہتر ہیں۔ ڈیسک بروکرز کے کلائنٹ ریئل انٹر بینک ریٹس نہیں دیکھتے ہیں۔ زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بروکرز کے درمیان یہ مقابلہ بہت سخت ہے
کیونکہ جو ریٹس ڈیلنگ ڈیسک بروکرز کی طرف سے آفر کیے جاتے ہیں وہ بہت کلوز ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ انٹر بینک ریٹ سے بالکل نہیں ملتے تو پھر بھی کم سے کم اس کے قریب قریب ضرور ہوتے ہیں۔ ڈیلنگ ڈیسک بروکر کے ساتھ ٹریڈنگ در حقیقت اس انداز میں کام کرتی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ یورو یو ایس ڈی کے 1,00,000 یونٹس کا آرڈر دینے کے لیے ڈیلنگ ڈیسک بروکر کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان معاہدہ ہونے کے بعد آپ کا بروکر سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کے دوسرے کلائنٹس کے پاس جو سیل آرڈر ہیں وہ آپ کے بائی آرڈر کے لیے مناسب ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر وہ آپ کی ٹریڈز کو اپنے لیکویڈیٹی پرووائڈر کے پاس بھیج دے گا، یعنی ایسی جگہ جہاں مالیاتی اثاثے خریدے یا بیچے جاتے ہیں۔ ڈی ڈی بروکرز اپنا رسک کم سے کم کرتے ہیں، یہ لوگ اسپریڈ سے اپنا منافع کماتے ہیں، یعنی بغیر آپ کی ٹریڈ کے مخالف سائٹ کی حمایت کیے بغیر منافع کماتے ہیں۔ تاہم اس مثال میں ان کے پاس آپ کے آرڈر سے ملتے جلتے کوئی آرڈر نہیں ہے تو وہ پھر آپ کی ٹریڈ کی مخالف سمت کو اپنا لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مختلف بروکرز کی مختلف رسک مینجمنٹ پالیسیز ہوتی ہیں، چنانچہ اپنے بروکر سے بات چیت کر کے اس کی پالیسیز بھی چیک کر لیں۔ نو ڈیلنگ ڈیسک بروکر NDD فوریکس ریٹیل کی تاریخ۔ اس مرحلے پر آپ فوریکس کے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہیں، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ نو ڈیلنگ ڈیسک بروکر یا NDD یہ ڈیلنگ ڈیسک بروکر کے ذریعے اپنے کلائنٹس کے آرڈر کو آگے نہیں بھیجتا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بروکرز اپنے کلائنٹس کی ٹریڈ کی دوسری سائڈ میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے، وہ اس طرح ٹریڈ کرتے ہیں جیسے دو پارٹیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ NDDs کو آپ ایک پل بنانے والا بلڈر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک پل کی تعمیر کرتے ہیں تاکہ دو مختلف طرف کے لوگ ایک دوسرے سے رابطہ رکھ سکیں۔ دوسری طرف یہ لوگ ٹریڈنگ کے عوض بہت تھوڑا کمیشن حاصل کرتے ہیں، یا پھر یہ صرف اسپریڈ کو بڑھانے کے لیے اپنے لیے مارک اپ ٹریڈر سے حاصل کرتے ہیں۔ نو ڈیلنگ ڈیسک بروکرز جو ہیں وہ STP اور ECN ہو سکتے ہیں۔ STP بروکر، بعض بروکر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حقیقی ECN بروکر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جزوی طور پر براہ راست نظام کا حصہ ہوتے ہیں۔ فوریکس بروکرز کے پاس بھی STP سسٹم ہوتا ہے اور اس راستے سے وہ اپنے کلائنٹ سے براہ راست آرڈر حاصل کرتے ہیں، ان کو لیکویڈیٹی مہیا کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہی انٹر بینک تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ NDD STP بروکرز عام طور پر بہت سارے لیکویڈیٹی پرووائڈرز کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک لیکویڈیٹی مہیا کرنے والا اپنی بڈ اینڈ آسک پرائس کی الگ الگ آفر دیتا ہے۔ مثلا آپ کے اپنے NDD STP بروکر کے پاس 3 مختلف لیکویڈیٹی پرووائڈرز ہیں، ان کے سسٹم میں آپ کا بروکر 3 مختلف لیکویڈیٹی پرووائڈر کے بڈ اینڈ آسک کوٹس کا جائزہ لیتا ہے۔ بڈ اور آسک، ان کا سسٹم ان بڈ اینڈ آسک کوٹس کو الگ الگ طریقوں سے اچھی طرح چھان بین کرتا ہے اور اسی وجہ سے سب سے اچھی اور سب سے بری آفر کے بارے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس مثال میں سب سے اچھی پرائس بٹ سائٹ پر 1.3200 ہے کیونکہ آپ زیادہ قیمت پر بیچنا چاہتے ہیں، اور آسک سائٹ کی سب سے بہترین قیمت 1.3201 ہے کیونکہ آپ کم قیمت پر خریدنا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ کے بروکر کے پاس بڈ اور آسک پرائس 1.3200 اور 1.3201 ہے۔ کیا اس کوٹ کو آپ اپنے پلیٹ فارم پر دیکھ پائیں گے؟ یقیناً نہیں۔ آپ کا بروکر کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہا ہے۔ آپ کا بروکر یہ ساری مشکلات کیوں اپنے اوپر لے گا اور ان سارے کوٹس کو آپ کو بالکل مفت دکھائے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی مشکل کے لیے ان کو رعایت دینے کے مقصد کی خاطر، یعنی ٹریڈر کی مشکل کم کرنے کے لیے، آپ کا بروکر اسپریڈ میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہے۔ عام طور پر آپ کا بروکر فکسڈ اور مارک اپ کے بارے میں آپ کو بتا دے گا۔ اگر ان کی پالیسی 1 پپ مارک اپ کی ہے تو آپ اپنے پلیٹ فارم پر جو کوٹ دیکھیں گے وہ 1.3199
और 1.300 लिखा होगा। यानी अब ये स्प्रेड 3 पिप हुआ, यानी स्प्रेड 1 पिप 3 पिप में तब्दील हो जाएगा। चुनांचे आप जब भी यूरो यूएसडी के 1 लाख यूनिट्स बहिसाब 1.3202 खरीदने का फैसला करते हैं तो आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर के जरिए भेजा जाता है और फिर वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर के जरिए मजीद सफर करता है, चाहे वो ए वाला लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो या बी वाला। अगर आपका ऑर्डर ए या बी लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने मंजूर कर लिया है तो वो यूरो और अमेरिकी डॉलर के साथ 1 लाख यूनिट्स की शॉर्ट पोजीशन रखेगा और आप यूरो यूएसडी की 1 लाख यूनिट्स की लॉट बहिसाब 1.3202 पर मुश्तमिल लॉन्ग पोजीशन रखेंगे। आपका ब्रोकर अपने रेवेन्यू में 1 पिप हासिल करेगा। यह तब्दील होता हुआ बिड और आस्क कोट का भी एक सबब है कि आखिर क्यों एसटीपी टाइप ब्रोकर्स स्प्रेड के बारे में मुख्तलिफ ऑफर्स रखते हैं। अगर इन ब्रोकर्स के लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की तरफ से स्प्रेड की ऑफर वसी है और उनके पास कोई दूसरी ऑफर नहीं है तो वो भी स्प्रेड वसी कर देते हैं। बाज एसटीपी ब्रोकर्स पहले से तयशुदा प्राइस पर स्प्रेड ऑफर करते हैं, जबकि बहुत सारे ब्रोकर मुख्तलिफ तरह के स्प्रेड ऑफर करते हैं। ईसीएन ब्रोकर, हकीकी ईसीएन ब्रोकर दूसरी तरफ अपने क्लाइंट्स को इजाजत देते हैं कि वो अपने ऑर्डर्स के साथ ईसीएन के दूसरे हिस्सेदारों के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। ये हिस्सेदार बैंक भी हो सकते हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी, हेज फंड्स भी और दूसरे ब्रोकर्स भी हो सकते हैं। लाजमी तौर पर ये हिस्सेदार एक दूसरे के खिलाफ ट्रेड करते हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बिड और आस्क प्राइसेस को ऑफर करते हैं। ईसीएन अपने क्लाइंट्स को ये ऑफर भी करते हैं कि वो मार्केट की गहराई को देख सकें। मार्केट की गहराई से ये पता चल जाता है कि मार्केट के हिस्सेदारों के बाय एंड सेल ऑर्डर्स कहां कहां हैं, क्योंकि ईसीएन की फितरत के मुताबिक ये बहुत मुश्किल है कि वो फिक्स्ड मार्कअप को नजरअंदाज कर दें। चुनांचे ईसीएन ब्रोकर्स आमतौर पर छोटे छोटे कमीशन हासिल करके अपने आप को नवाजने की कोशिश करते हैं। ये कमीशन ट्रेडर्स से हासिल किए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर